بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور۔ اور کسی بشر میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے۔ یہاں تین طریقے قرآن بتا رہا ہے جو اللہ نے بشر سے بات کی ہے، یعنی انبیاء سے۔ اور کسی بشر میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے سوائے وحی کے۔ وحی کیا ہے؟ ڈائریکٹلی دل میں اللہ تعالیٰ اتار دے، یعنی کوئی چیز بیچ میں نہ کوئی آواز ہو نہ کوئی فرشتہ ہو، کچھ بھی نہیں۔ دوسرا، یا پردے کے پیچھے سے، من وراء حجاب۔ یہ پردے کے پیچھے سے کیا ہے؟ جیسے درخت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آواز پیدا کر دی اور وہ آواز حضرت موسیٰ کے ان ظاہری کانوں تک پہنچی، جسے کلام کرنا کہا جاتا ہے عام طور پر۔ اور تیسرا، یا کوئی پیغام رساں بھیجے اور جو چاہے وہ وحی کر دے اپنے اذن سے۔ یہ تین طریقے، یا بغیر کسی واسطے کے، یا یہ کہ آواز کسی چیز میں پیدا کر دے، اسے اللہ نے فرمایا حجاب کے پیچھے سے، اور یا یہ کر دے کہ کوئی فرشتہ بھیجے اور فرشتہ آ کر پیغام دے۔ اور سب سے زیادہ جو وحی کا سلسلہ ہے وہ فرشتوں کے ذریعے ہی ہوا کرتا تھا۔ یقیناً وہ بہت بلند مرتبہ اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 52۔ اور اسی طرح، یعنی جو ہم نے اے رسول بتا رہے ہیں آپ کو، اسی طرح ہم نے اپنے امر میں سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اوحینا، ہم نے وحی کی ہے، روحاً، ایک روح من امرنا۔ قرآن نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پیغام ہے اللہ کا دین، اس کو بھی روح کہا ہے، وحی کو بھی روح کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے روح انسان کے بدن کی زندگی کا باعث ہے، اسی طرح اللہ کا پیغام انسان کی اس روحانی حیات کا باعث ہے، ورنہ اللہ کہتا مردہ ہے۔ اس لیے وحی کو بھی روح کہا گیا۔ تو یہاں کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے اپنے امر سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ہی ایمان کو، لیکن ہم نے اسے نور قرار دیا اس کے لیے جس کو ہم اپنے بندوں میں سے چاہتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، اور آپ تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ یعنی اے رسول، یہ ہم جو قرآن آپ کی طرف وہی بھیج رہے ہیں، اگرچہ آپ اس کے لیے بے قرار تھے، وہ جو سورہ ضحیٰ میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو گمشدہ، وہ اس کا ترجمہ گمراہ نہیں ہے، ضال عربی زبان میں گمشدہ کو بھی کہتے ہیں۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ بچہ بھی گم ہو جائے، اس بچے کو گمراہ نہیں کہتے، کہتے ماں باپ سے گم ہو گیا۔ رسول اللہ کے لیے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو گمشدہ، اور وہ گمشدہ کیا؟ سرگردان۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان ایام میں رسول اللہ زیادہ بیزار ہو گئے تو اس معاشرے سے، اور زیادہ وقت جا کر غار حرا میں رہتے تھے۔ شرک کبھی نہیں کیا رسول اللہ نے، ورنہ مکہ کافر کہا کرتے کہ جو اتنے جھوٹے الزام لگانے والے کہتے ابھی تک تو تم بھی سجدہ کرتے رہو، اب تم ان سے بیزار ہو گئے ہو۔ کسی ایک نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا تم نے بھی اس بتوں کو سجدہ کیا، اب کیوں ان سے بیزار ہو گئے؟ رسول اللہ نے نہ کبھی شرک کیا، خدا کی حفاظت میں تھے۔ لیکن اس شکل میں جو تفصیلی قرآن مجید نازل ہوا اور دین اسلام کی وہ وحی فائنلی آنا شروع ہوئی، اس کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ علم نہیں تھا، یہ ہم نے آپ کی طرف اب وحی کیا، اس سے پہلے آپ کو یہ علم نہیں تھا۔
اور آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے، یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں، یعنی رہنمائی کرنے والے ہیں اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، تمام امور اللہ ہی کی طرف پلٹائے جائیں گے، یعنی وہی ان کا آخر میں فیصلہ کرے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار بحق محمد و آل محمد قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔